السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ملک ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل. اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈی جی وومن پروٹیکشن اتھارٹی پنجاب. ناظرین، اگر ان کی ہم بات کریں تو جب سے انہوں نے چارج سنبھالا ہے بہت سارے کیسز ریزالو بھی ہوئے ہیں، بہت سارے سینٹروں میں بھی بہتری آئی ہے، کافی ساری چیزوں کو انہوں نے ڈیولپ کیا ہے. اور خاص طور پہ جو ایک اویئرنیس کا جو ایک پروگرام تھا اس کو انہوں نے بخوبی چلایا ہے، اور ہر شہر کے اندر خواتین میں اویئرنیس کے حوالے سے یہ کافی ساری کمپین چلا رہی ہیں. جیسے کہ ملتان میں واک سینٹر بنا ہوا ہے، وہاں پر بھی بہت ساری ایکٹیویٹی ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہیں. ان سے ہم آج بات کریں گے. میڈم، سب سے پہلے تو شکریہ، آپ نے ملتان کے اندر ایک میڈیا سیل کی اجازت بھی دی، اس میں ہم کام بھی کر رہے ہیں. ہم وومن پروٹیکشن اتھارٹی کے ساتھ مل کے جو ہے نا تمام چیزوں کو اویئرنیس کے حوالے سے ہم دکھا رہے ہیں لوگوں کو. تو مزید اس میں کیا پروجیکٹس لا رہے ہیں، کیا بہتری لا رہے ہیں، کن چیزوں کو مزید اس میں ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ، کیونکہ آپ کے ہی توسط سے اور باقی جو میڈیا کے ہمارے جو ممبرز ہیں ان کے توسط سے ہم اپنا پیغام، اپنا کام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اس میں ایسا ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا، ابھی ہم نے بہت ریسنٹلی جو 16 ڈیز آف ایکٹیویزم آتا ہے، جو کہ ایک انٹرنیشنل کال ہوتی ہے خواتین کے لیے اور عدم تشدد کے حساب سے، ان 16 دنوں کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. اسی تناظر میں ہم نے ملتان کے اندر بھی 16 دن اپنی بھرپور ایکٹیویٹیز کی، بلکہ اس میں سے ایک دن جو ایکٹیویٹی تھی اس میں ہماری چیئر پرسن میڈم ہنا بھی موجود تھیں، میں نے بھی اس میں شمولیت کی تھی. مقصد ہمارا یہ ہے، سب سے پہلا تو یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ایک اتھارٹی ہے جو ایک قانون کے تحت کام کر رہی ہے، اور پروٹیکشن سینٹرز ہیں جہاں پر وہ تمام خواتین آ کر اپنے لیے مختلف طرح کی سروسز اویل کر سکتی ہیں، جن کو ایک یا تو کہ تشدد کا واقعہ فیس کرنا پڑا ہو، یا جن کو یہ خدشہ ہو کہ شاید انہیں کسی قسم کے تشدد کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے. جو سروسز ہماری ہیں وہی ہیں جیسے ہماری کوشش ہے پورے پنجاب میں سب کو دیں. ہم ان کو لیگل سپورٹ دیتے ہیں جو کہ فری آف کاسٹ ہوتی ہے، سائیکو سوشل سپورٹ دیتے ہیں تاکہ اگر کسی ٹراما سے وہ گزری ہیں وہ اس سے باہر آ سکے، اور انصاف کے حصول کے لیے جو ان کی لڑائی ہے اس میں پھر ہم ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں جب تک انہیں کسی قسم کا فیصلہ عدالت سے نہیں مل جاتا ہے. ضرورت پڑے اور خواتین کو کوئی جان کا خطرہ ہو یا ایسا کچھ ہو تو اس صورت میں پھر ہم شیلٹر کے اندر بھی ان کو شفٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے جو باقی معاملات ہیں ان کو تو بخوبی چلا سکیں، اور ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے یا زیادتی ہوئی ہے تو اس کے خلاف بھی وہ بھرپور طریقے سے قانون کی جو بھی ہمارے پاس حل اویلیبل ہیں وہ اس کو پوری طرح سے ان کے راستے پہ چل سکیں، اپنے لیے انصاف حاصل کر سکیں. جو آپ نے کمیونیکیشن کی بات کی ہے یا آپ نے بات کی ہے اویئرنیس کی، آج کل کے دور میں یہ بہت اہم ہے، کیونکہ ہمارا مقصد پنجاب کی ہر خاتون تک اپنا پیغام پہنچانا ہے. ہماری بیشتر خواتین بہنیں وہ ہیں کہ جو دیہاتی علاقوں میں رہتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا تک ان کی وہ رسائی نہیں ہے جو کہ شہروں میں رہنے والی خواتین کے پاس ہوتی ہے. تو اب ہمارا جو فوکس ہے اب ان خواتین کی طرف ہے. ان کے لیے ہم بہت سارے اداروں کے ساتھ مل کے بھی کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہر ضلع کے اندر ہم جو سرکاری ادارے ہیں جو وہاں پر لوکل سطح پہ کام کرتے ہیں، جس میں ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، ان کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ وہاں پر اویئرنیس کی پوری آپ کو ایکٹیویٹیز کرتے نظر آئیں گے، جس میں ہمارے پروٹیکشن سینٹر کی خواتین بھی شامل ہوں گی، ان اداروں کے لوگ بھی شامل ہوں گے. ہم ایک خاص علاقے کی، آپ یونین کاؤنسل کی مثال لے لیں، ان خواتین کو ہم اپنے پاس کسی جگہ پہ مدعو کریں گے جو کہ اسی یونین کاؤنسل کے اندر کوئی دفتر ہوگا، اور وہاں پر پھر ہم ان کے ساتھ شیئر کریں گے اتھارٹی کیا ہے، کس کس چیز میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے، اور ہمارے تک آپ پہنچ کیسے سکتے ہیں. اس تاثر سے میرا حال قطع نظر ہمارے تک پہنچنا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ ہماری ایک ہیلپ لائن بھی ہے جس کا نمبر 1737 ہے. اگر آپ کسی بھی مسئلے سے دوچار ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ریسکیو کیا جانا چاہیے، یا تشدد کے آپ کسی واقعے سے گزری ہیں اور چاہتی ہیں کہ اس کے جو بھی اس کے مجرم ملزم ہیں ان کے خلاف کارروائی آئے، تو آپ اس ہیلپ لائن کے نمبر کے تھرو ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے پروٹیکشن سینٹرز ہیں اس میں واک ان سروسز بھی ہیں، آپ وہاں تشریف لے جا سکتی ہیں، اور وہاں پر عملہ موجود ہے جو آپ کی کسی بھی پریشانی کے حساب سے آپ کو کیا سروس کس ٹائم پہ دی جانی چاہیے وہ دینے کے لیے موجود ہے. باقی اگین آپ لوگوں کے توسط سے میں یہی سب کو کہنا چاہوں گی کہ تشدد کی جب بھی بات کی جاتی ہے اس میں معاشرے کے ہر بندے کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. اس چیز سے قطع نظر کہ آپ کا جینڈر کیا ہے، آپ کس قسم کے سوشل بیک گراؤنڈ سے ہیں، آپ کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیونکہ معاشرہ جب ایک چیز کو اجتماعی طور پہ برا سمجھتا ہے اور اس کی کسی بھی قسم کی ترغیب ہونے سے روکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ برائی خود ہی بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے.
بہت ساری چیزوں میں ہمارے لوگوں نے بڑا پرویکٹیو رول پلے کیا ہے آج تک. آپ دیکھیں کہ جب بھی ہمارے اپنے ہی ملک میں ہمارے بہن بھائی اگر کسی قدرتی آفت کا شکار ہوتے ہیں تو باہر کی کوئی بھی مدد آنے سے پہلے جو ہمارے اپنے لوگوں کی مدد ہے وہ سب سے پہلے وہاں پہنچتی ہے. تو میں بالکل اس بات کی قائل ہوں کہ اگر خواتین پہ تشدد برا ہے، ہمارا مذہب اس کو نہیں تسلیم کرتا، قانون اس کے خلاف ہے، تو اگر معاشرے کے سب لوگ اس میں اپنا کردار ادا کرنا شروع کریں، گھر سے شروع کرتے ہوئے گھر کی خواتین کے لیے جو بہتری وہ لا سکتے ہیں وہ لے کر آئیں، ان کو پڑھنے دیں، ان کو جائیداد میں ان کا حصہ دیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر گھر کا ہی کوئی فرد تشدد کی طرف مائل ہو تو باقی گھر کے لوگ اس کو منع کریں. اگر اس طرح سے ہم چلیں گے تو آپ یقین کریں کہ اس سے بڑی ایڈوکیسی اور اویئرنیس کیمپین نہیں ہو سکتی، جو کہ پنجاب کے ہر گھر میں ہوگی. اور اگر اس سوچ کے ساتھ ہوگی کہ آپ نے خواتین کو ان جنرل اور اپنے گھر کی خواتین کو ان پرٹیکولر محفوظ رکھنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے اپنا جو آپ کا رول ہے، جو آپ کا اپنا فرض ہے، انفرادی طور پہ وہ آپ ادا کریں. جی. اچھا میڈم، جیسے کہ واک سینٹر ہے، یہ ملتان کے اندر ایک بڑے لیول پہ آپ لوگوں نے بنایا، لیکن باقی ڈسٹرکٹ بھی ہیں وہاں پر وومن پروٹیکشن کے حوالے سے سینٹر تو قائم ہے لیکن اس لیول کا نہیں ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ کیا ضرورت ہے وہاں پر بھی بڑے لیول کا سسٹم ہونا چاہیے؟ دوسرا، واک سینٹر کے ساتھ جو اٹیچ ادارے ہیں جیسے کہ شیلٹر ہوم ہے، وومن پولیس اسٹیشن ہے، یہ چیزیں میرے خیال پہ واک سے باہر ہیں، مطلب ان کو دوسری اتھارٹیز ڈیل کرتی ہیں. تو اگر یہ ادارے بھی اگر واک کے انڈر آ جائیں کام تو بہتر ہو سکتا ہے، خواتین کو فوری طور پر انصاف بھی مل سکتا ہے. جی بالکل، میں اس بات سے متفق ہوں. اس لیے متفق ہوں کہ یہ ہمارے ریفرل پارٹنرز ہیں. آپ پولیس کی بات کریں، ہیلتھ کی بات کریں، جوڈیشری کی بات کریں، پروسیکیوشن کی بات کریں، ہماری کوشش ہر طرف یہی ہے کہ خواتین کو بہت زیادہ فاصلہ طے نہ کرنا پڑے ان اداروں تک پہنچنے میں. واک ہمارے لیے ایک آئیڈیل سچویشن ہے بیسیکلی، جس میں ایک ہی کمپلیکس کے اندر آپ کو پتہ ہے تمام چیزیں موجود ہیں. باقی تمام ضلعوں میں شاید اس قسم کا آئیڈیل سلوشن اگر ہم نہیں بھی لا پاتے ہیں تو بہرحال یہ کوشش ضرور ہے کہ ہم نے وہ تمام فیسلٹیز ایسے فاصلے کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے کہ وہ فاصلہ کسی بھی صورت 1-8 کلومیٹر سے زیادہ کا نہ ہو. جیسے لاہور میں ہمارا جو سینٹر ہے تو ہم کچھ عرصے سے اسی کوشش میں ہیں کہ ہم جو قریبی ترین ہیلتھ فیسلٹی ہے اس کو MLC سینٹر ڈکلیئر کریں، جو قریبی ترین تھانہ ہے اس کو ہم خواتین کا تھانہ ڈکلیئر کروائیں، تاکہ ہم جو بھی عورت ہمارے پاس آتی ہے اپنے کسی مسئلے کے ساتھ، اس کو پھر کسی بھی ریفرل سروس کے لیے شہر کے دوسرے کونوں تک نہ جانا پڑے. کیونکہ پہلے ہی خاتون جو ایسی کسی چیز سے گزر کر آتی ہے وہ جذباتی طور پہ، نفسیاتی طور پہ کافی مشکلات کا شکار ہوتی ہیں. اور اگر ہم ان کے لیے آگے آسانی نہیں پیدا کریں گے پھر سسٹم پہ وہ زیادہ اعتماد نہیں کر پاتی ہیں. دیکھیں اب خوشی کی بات یہ ہے کہ اس پنجاب کے 13 ضلعوں میں جنہیں ہم سٹینڈ الون پروٹیکشن سینٹر کہتے ہیں، یعنی کہ جو باقاعدہ پروٹیکشن سینٹرز ہیں، وہ اپنا بھرپور کام کر رہے ہیں. 4 نئے پروٹیکشن سینٹرز اس سال انشاءاللہ، یہ جو اس سال کی ہماری جو ADP ہے اس میں اسکیم کے طور پہ بن رہے ہیں. 4 نئے پروٹیکشن سینٹرز انشاءاللہ آنے والی جو ADP ہے اس کا حصہ ہوں گے. اس کے علاوہ جو 4 نئے ضلع ڈکلیئر کیے گئے ہیں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، ان کے اندر بھی آنے والے سال میں پروٹیکشن سینٹرز بنانے کی جو اسکیم ہے وہ ہماری طرف سے تجویز کر کے بھیج دی گئی ہے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آنے والے 1-2 سالوں میں ہم اس صورتحال پہ پنجاب میں آ جائیں گے کہ ہر ضلع کے اندر ایک سٹینڈ الون پروٹیکشن سینٹر موجود ہوگا. شیلٹر ہوم کی جہاں تک بات ہے وہ بھی ہمارے لیے اتنے ہی اہم ہے، کیونکہ شیلٹر ہوم بھی ہماری جو اتھارٹی کا قانون ہے پنجاب پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وائلنس ایکٹ 2016، وہ اس کا انٹیگرل پارٹ ہے. کیونکہ وہ قانون بات کرتا ہے پروٹیکشن سسٹم کی. پروٹیکشن سسٹم کے 2 بنیادی جز ہیں، جس میں ایک پروٹیکشن سینٹر ہے، دوسرا شیلٹر ہوم ہے. تو ابھی ادارے کے ساتھ، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کے تعاون سے ہم اب اس طرف جا رہے ہیں کہ ہر ضلع کے اندر یہ دونوں ادارے مل کے کام کریں، تاکہ خواتین کے تحفظ کے لیے اور خواتین کو تشدد سے بچانے کے لیے جتنی بھی سروسز ہیں وہ تمام بہترین طریقے سے خواتین کو دی جا سکے. شیلٹر ہوم کا رول بڑا کروشل ہو جاتا ہے، خاص طور پہ ایسے معاملات میں جہاں خاتون کو کسی جگہ پر محفوظ طریقے سے کچھ عرصے کے لیے رہنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم لوگ آپس میں سب مل کے کام کریں. اور میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا، یہ کسی ایک ادارے کا کام نہیں ہے، کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں معاشرے میں سب کو اپنا رول پلے کرنا ہے، سارے اداروں نے اس میں مل کے کام کرنا ہے. مجھے بہت امید ہے اس بات کی کہ
انشاءاللہ پچھلے ایک سال میں آپ نے جیسے اتھارٹی کو ایکٹیو ہوتے دیکھا ہے، تو آنے والے ایک آدھ سال میں آپ ہمارے پروٹیکشن سینٹرز اور شیلٹر ہومز کو بڑے اچھے طریقے سے اپنا جو رول ہے وہ پلے کرتے دیکھیں گے، اور خواتین کے لیے ایسی وہ تحفظ کی جگہ ہوں گی جہاں وہ اعتماد سے آئیں گی بھی، اور انشاءاللہ ان کو پھر انصاف ملنے تک جتنے مراحل سے گزرنا پڑے گا، ہم پہلے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اچھا میڈم، پنجاب میں وومن پروٹیکشن اتھارٹی کام بھی کر رہی ہے، بہت سارے کیسز ریزالو ہوئے ہیں، لیکن کچھ کیس ایسے ہیں جو زیادہ ہائی لائٹ ہے، جیسے کہ ثانیہ زہرا کا کیس ہوا ہے، اور پچھلے دنوں ایک اور کیس کا فیصلہ ہوا، اس میں سزا بھی ہوئی ہے، وہ تیزاب گردی کا ایک واقعہ تھا، وہ بھی ملتان سے ہی ریلیٹڈ تھا۔ تو ان دونوں کیسز کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کوئی پریشر بھی تھا، ساری چیزیں بھی تھیں، ہر چیز کو فیس کرنے کے باوجود آپ نے اس کے اوپر اور آپ کی ٹیم نے اس کے اوپر بڑا مطلب منصفانہ طور پہ کام کیا اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ دیکھیں، یہاں پر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ یہ جب ثانیہ زہرا کا کیس چل رہا تھا تو ہماری چیئر پرسن نے کئی جگہوں پر اس بات کا اظہار کیا کہ ہمیں سسٹم کے خلاف لڑنا پڑا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری سسٹم کے اندر موجود دوسرے اداروں سے ہم نے کوئی جنگ لڑی ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سسٹم کے اندر ہی اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے انصاف کے راستے پہ چلنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے ثانیہ زہرا کا کیس ہے، آپ نے جو تیزاب گردی کے واقعے کا کیس کا ذکر کیا، ہمارے لیے بڑے اہم ہیں، کیونکہ ان دونوں کیسز میں ہمیں سزا ہم ملزم کو دلوانے میں کامیاب ہوئے، ملزم سے مجرم بنا، اور اس کے اندر عدالتوں نے بہت اچھا رول پلے کیا۔ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ ہمارے ساتھ ہر مرحلے پہ کھڑے رہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اتھارٹی کے کسی بھی افسر پر کوئی بھی پریشر آیا ہے تو کسی نے بھی اس پریشر کو اپنے سر پہ نہیں لیا۔ ہم اسی چیز پہ ڈٹے رہے، کھڑے رہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کیسز میں ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ خاص طور پہ ثانیہ زہرا کے کیس میں تو اب سب کو پتہ ہے کہ شاید وہ بھی بہت سارے ایسے کیسز کی طرح ہوتا جس کو انصاف ملنا تو دور کی بات ہے، لوگوں کو کبھی پتہ ہی نہ چلتا کہ ایکچولی ہوا کیا تھا۔ تو ہم اس بات پہ وی ٹیک پرائڈ ان دا فیکٹ کہ ہم نے اس بات کو سب کے آگے ہم لے کر آئے کہ وہ ایک خودکشی نہیں تھی بلکہ ایک پلانڈ مرڈر تھا۔ اس کے علاوہ لاہور ہے، ابھی کچھ دن پہلے مجھے خوشاب سے پتہ چلا کہ اس میں بھی ایک کنوکشن ہوئی ہے۔ تو جب بھی یہ ایک کنوکشن نہیں ہوتی ہے ہمارے لیے، یہ ایک سزا نہیں ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ اتھارٹی کے اندر کام کرنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ ایک امید ہے کہ ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، اور ہم اس طرف چل رہے ہیں جہاں الٹیمیٹلی معاشرے نے اس چیز پہ آ کے کھڑے ہونا ہے کہ ہم نے خواتین پہ تشدد نہیں کرنا، نہ ہی تشدد کے کسی واقعے کو برداشت کرنا ہے۔ تو ابھی ٹھیک ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ اور زیادہ کنوکشنز ہوتی نظر آئیں گی، کیسز کی شاید رپورٹنگ بھی اور بہتر ہوگی، اور مقصد ہمارا یہی ہے کہ کوئی بھی آواز بغیر سنے نہیں رہنی چاہیے۔ خواتین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس سسٹم کے اندر ایک ایسا ادارہ موجود ہے جو بہرحال ہر وقت ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اچھا میڈم، میں تقریباً 2017 سے جب سے ملتان میں واک سینٹر قائم ہوا تب سے ہی میں کور کر رہا ہوں، اور تمام چیزوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پازیٹیو دکھائیں، اور جو حقیقت کام کر رہا ہے واک سینٹر یا وومن پروٹیکشن اتھارٹی، ہم اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اس کے بعد اب ریسنٹلی ہماری محنت، ہم نے کوشش کی، ہم نے آپ تک ایک اپنی فریاد پہنچائی، آپ نے اس کو اپروول دی، میڈیا سیل قائم کروایا۔ تو ہماری اب بھی یہی کوشش ہے کہ ہم وومن سینٹر کے ساتھ، واک سینٹر کے ساتھ اور آپ کی اتھارٹی کے ساتھ مل کے مثبت چیزیں دکھائیں۔ لوگوں کے جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں، جو لوگ وہاں پر آتے ہیں ان کی مرضی کے کام نہیں ہوتے تو وہ پھر پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو ہم ان سے ہٹ کر جو ہے نا چیزوں کو، ہمارے صحافی جو دوست ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ دیکھیں، میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی، میں اکثر لوگوں سے جملہ بولتی ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے کبھی آپ کے گھر کی کسی خاتون کو تشدد کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ سے پوچھ کر نہیں ہوتی ہے، یہ کبھی بھی کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی ایسا واقعہ درپیش آ سکتا ہے۔ آپ صرف یہ سوچیں کہ ایک ایسی خاتون ہے جو اس چیز سے گزری ہے، اگر ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر کون کھڑا ہوگا؟ کیونکہ بہت سارے کیسز میں گھر والے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، عزیز احباب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن سرکار بہرحال ساتھ نہیں چھوڑ سکتی ہے۔ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ بھی کسی قسم کا ظلم زیادتی ہو تو گورنمنٹ نے ان کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ آپ بہت اچھا آلریڈی ہمیں پروجیکٹ کرتے ہیں، مجھے بہرحال اس بات کی بہت خوشی ہے کہ اتھارٹی کے انیشیٹوز کی جب بھی بات آئی ہے تو میڈیا کے ہمارے جتنے جو عزیز بہن اور بھائی ہیں انہوں نے ہمیشہ بہت اچھے طریقے سے ہماری کاوشوں کو لوگوں کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اسی اسپرٹ کے ساتھ، اور آپ نے ایک بڑا اچھی بات کہی ہے کہ ہم فوکس کریں پازیٹیو کے اوپر، کیونکہ بحیثیت معاشرہ ہمیں شاید بہت نیگیٹو ہونے کی عادت پڑتی جا رہی ہے، اس عادت کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ دیکھیں، آئیڈیل سچویشن میں کوئی بھی ادارہ کام نہیں کر رہا ہوتا، سرکاری ادارے جہاں بھی ہیں ہمیشہ وہ اپنے بھی اندرونی اور بیرونی آپ کہیں چیلنجز کے ساتھ جوجھ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ کوشش نہیں کر رہے ہیں۔
تو فوکس کریں اس کام پہ جو بہتر ہو رہا ہے، اور بالکل تنقید بھی کریں، پوائنٹ آؤٹ بھی کریں جہاں آپ کو لگے کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں، تاکہ بہتری کا عمل جاری رہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس چیز پہ بھی فوکس رکھیں کہ آپ کی ذمہ دارانہ رپورٹنگ جو ہے بہت ساری خواتین کو ایک تو یہ بتا سکتی ہے کہ ان کے پاس ایک راستہ اویلیبل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے توسط سے کچھ ایسے خواتین کی آواز بھی ہم تک پہنچ جائے جو شاید ادروائز ہم تک کسی دوسری طرح نہیں پہنچ سکتی ہے۔ تو میڈیا کا جو رول ہے میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں کو آگاہ بھی کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جی ناظرین، میرے ساتھ ڈی جی صاحبہ موجود تھیں، اور میں اگر یہاں پر بات کرنا چاہوں، ہماری سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی ایک ماں کا کردار ادا کر رہی ہیں، ہماری چیئر پرسن وومن پروٹیکشن اتھارٹی میڈم ہینا پرویز بٹ صاحبہ وہ بھی ایک ماں کا کردار ادا کر رہی ہیں، اور ڈی جی صاحبہ جو ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں یہ بھی ایک ماں کا کردار ادا کر رہی ہیں، کیونکہ وہ ہر اس بچی کے لیے یہ فرشتہ بنتی ہیں، اور ہر اس بچی کے مسائل کو یہ ممکن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اس کو انصاف دلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بچیاں جن پر تشدد ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، وہ آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے، ماں بھی ہو سکتی ہے، تو خواتین پہ جو ظلم ہے وہ کسی بھی صورت برداشت نہیں ہونا چاہیے۔ جی